حضرات التماس ہے کہ ایک مرتبہ پھر سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید علی متقی جعفری ابن سید احفاد حسین اور ذاکرہ اہل بیت مرحومہ سیدہ صغیر فاطمہ بنت علی متقی جعفری مرحوم اور مرحوم سید مظفر علی شاہ سابق وائس چانسلر مہران انجینئرنگ یونیورسٹی اور جملہ مومنین و مومنات کی روحوں کو ایصال فرمائے۔ بلند نعرہ صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم صلوات برادران گرامی، قرآن حکیم کے سورہ مبارک بقرہ کی آیت جسے عرف عام میں آیت الکرسی کہتے ہیں اور جسے سید کائنات نے سید الآیات کہا ہے، یہ آیت ہمارا سرنامہ قرآنی ہے۔ ظاہر عنوان ہے حیات اور حسین، اس لیے کہ گفتگو اس میں مبارک الحی سے متعلق ہے۔ یہ آیت کریمہ اس میں متعدد اسماء حسنہ موجود ہیں، مذکور ہوئے ہیں۔ اولاً تو خود اس میں ذات ہے اللہ، اسی سے شروع ہوئی ہے۔ اس کے بعد 5 اہم ترین اسماء اس میں مذکور ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ 5 اسماء سے متعلق بحث اس میں بھرپور طریقے سے۔ اس میں مبارک الحی، اس میں مبارک القیوم اور اس میں مبارک العلیم سے متعلق بحث ہے، علم الہی کا تذکرہ، یعلم ما بین ایدیہم
وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه، یہ علم الہی کی بحث، اس میں مبارک ہے العلی. پھر آخر آیت میں العلی اور العظیم، یہ 5 اسماء بطور خاص قابل توجہ ہیں جو اس آیت کریمہ، اس آیت کریمہ میں 5 اسماء، اس میں ذات کے بعد 5 اسماء، اللہ کے بعد یہ 5 اسماء بطور خاص توجہ طلب ہیں اس آیت کریمہ میں. تو فرمایا آپ نے یہ 5 کی تعداد بھی حکمت سے خالی نہیں. یہ میں نے مجلسی ظاہری مجلسی تقاضے سے نہیں کہا ہے، بلکہ بحث آئے گی، مفصل بحث آئے گی. یہ خصوصیت اس آیت کریمہ کی یہ ہے، ویسے تو پورے قرآن میں یہ خصوصیت ہے، لیکن اس آیت کریمہ میں یہ خصوصیت پہلے لفظ کی دلیل ہے. یعنی گویا شان یہ ہے کہ آفتاب آمد دلیل آفتاب. ہر اگلا کلمہ اپنے سے پہلے مذکور کلمے کی دلیل ہے. ایک حکیم کا تقاضا ہے، حکیمانہ نظر سے قرآن مجید کو پڑھنے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس پوشیدہ استدلال کو ڈسکور کر لیں. غالباً آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں یہ جملہ ہوگا کہ قرآن مجید کی شان یہ ہے کہ قرآن کا قرآن ہے، برہان کی برہان ہے، عرفان کا عرفان. قرآن و برہان و عرفان ساتھ ساتھ چلتے ہیں. کہیں قرآن سے برہان جدا نہیں ہے، کہیں برہان سے عرفان جدا نہیں ہے. یہ شان بھی اس آیت کریمہ میں اپنے کمال پر پائی جاتی ہے. آخر سید الآیات ہے، یعنی جتنی بیان و معنی کی تجلیاں پورے قرآن میں بکھری ہوئی ہیں وہ سب سمٹ کے آیت الکرسی میں آ گئی. ظاہری اعتبار سے بھی، معنوی اعتبار سے بھی. اس آیت کو جو حرز جاں بنا لے اسے کبھی خوف زیاں لاحق نہیں ہو سکتا کسی بھی قسم کا، نہ اس دنیا میں نہ اس دنیا میں. پہلی مجلس میں میں نے کلمہ مبارک الحی، اس میں مبارک الحی سے متعلق بحث شروع کی تھی، لیکن وہ کل کی مجلس میں کچھ اور مطالب مجبوراً گزارش کرنے پڑے مجھے. حالانکہ ایسی مجبوریوں میں بڑا لطف آتا ہے جس میں ذکر سید کائنات ہو جائے، جس میں ذکر پیغمبر ہو، ذکر امیر المومنین علیہ السلام. ہمارے محرم کی مجالس میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ فضائل بیان ہوتے ہیں، مسائل بیان ہوتے ہیں. حق مجلس بھی وہی ہے، لیکن میرا طالب علمانہ اسلوب یہ ہے کہ فضائل کے ساتھ کچھ علمی مطالب بھی بطور تمہید و بطور استدلال شامل رہیں، تاکہ یہ جھوٹا الزام ہم پر نہ لگ سکے کہ ہم اندھے عقیدت مند ہیں. اندھی عقیدت مندی کا کوئی گزر اسلام میں نہیں ہے. اسلام اندھی تقلید کا قائل نہیں ہے. اسلام دین نور ہے، دین علم ہے، اور یہ ملتا ہی وہاں سے ہے جہاں نور ہو اور علم ہو. جہاں نہ نور ہو نہ نورانیت، وہاں اسلام نظر نہیں آئے گا. بہرحال اسم مبارک الحی سے متعلق میں نے گزارش کی تھی کہ اس کی معنویت سب سمجھتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں حی کے معنی کیا ہے. حی یعنی زندہ، اور زندہ معنی زندہ کسے کہتے ہیں؟ سانس لینے والے کو. زندہ کسے کہتے ہیں؟ غذا لینے والے کو. زندہ کسے کہتے ہیں؟ جہاں عمل تولید ہو، جہاں نسل
افزائی کا عمل ہو. زندہ کسے کہتے ہیں؟ وہ ایک بہت ہی عام، متداول، بہت مبتذل، بہت مشہور تعریف ہے. مبتذل کے معنی وہ نہیں ہے جو عام طور پہ سمجھے جاتے ہیں، اور وہ تعریف یہ ہے کہ گویا کہ زندہ چیزیں کسے کہتے ہیں یا زندگی کسے کہتے ہیں، یہ ایک کنڈیشن ہے جو ڈسٹنگوش کرتی ہے نان لیونگ تھنگس سے لیونگ تھنگس کو. کن بنا پر، کن پراپرٹیز یا کیریکٹرسٹکس کی بنیاد پر؟ فیڈنگ، گروتھ، ریپروڈکشن اور اسی طرح کے کچھ اور فنکشنز. یہ بہت عام تعریف ہے، یعنی گویا ایک کنڈیشن ہے. اگر اس تعریف کو قبول کر لیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حیات ہی ثابت نہیں ہو سکے گی. اور فرمایا آپ مشکلات کا اندازہ کیا کریں. میں بہت ہی درد و کرب کے ساتھ ایک اور درد شیئر کر رہا ہوں، اس لیے کہ مجلس میں علماء بھی تشریف فرمائے، دانشوران تشریف فرمائے. ہمارے برادر عزیز القدر حجت الاسلام جناب مولانا افتخار عابد صاحب ہیں، جناب مولانا صادقی صاحب ہیں، اور افاضل تشریف فرمائے، اور دانشور حضرات ہیں. پروردگار انہیں طول حیات عطا فرمائے اور انہیں دین اور علم اور علمی معاشرے اور نورانی اور روحانی معاشرے کی تخلیق اور تربیت کی توفیق عطا فرمائے. یہ علمی مباحث چھڑنے چاہیے. ایک صاحب نے علم کلام میں ایک کتاب لکھی بڑی ضخیم، اور اس میں صفات ثبوتیہ کے ضمن میں اس بحث میں کہ اللہ قدیم ہے، اللہ حی ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، دلیل میں 1 2 3 4 دلیلیں جو قائم کی انہوں نے، اس میں ایک دلیل یہ قائم کی کہ مشہور شعر ہے جس میں کہا گیا ہے کہ زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا. تو چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات گرامی میں اجزاء نہیں ہیں کہ جو پریشان ہوں، اس لیے وہ ہمیشہ باقی رہے گا. یعنی اس کے ازلی ابدی ہونے کی دلیل میں یہ مصرع وہ بھی کس کا؟ پنڈت چکبست کا. اور بزرگوار کہیں ملیں تو میں عرض کروں گا دوسرے مصرے سے آپ ثابت کر رہے ہیں کہ خدا ہمیشہ رہے گا، پہلے مصرے سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ وہ حی ہی نہیں ہے. کیوں پہلے مصرے میں ڈیفینیشن کیا ہے لائف کی؟ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب. تو وہاں نہ عناصر ہے نہ ظہور ترتیب. جب ظہور ترتیب نہیں ہے تو حیات ہی نہیں پیدا ہوئی، جو پیدا ہی نہیں ہوئی تو فنا کیا ہوگی؟ قضیہ منتفی و انتفاع موضوع. اور فرمایا آپ نے یہ بہت، میں کیا عرض کروں، یہ علم کلام میں کتاب لکھی گئی ہے اور اس کتاب کو اپنے اجتہاد کی سند میں پیش کیا جاتا ہے. بہرحال کبھی کبھی ایسے موقعوں پر بھی بلندر صلوات پڑھ لیا. ایک اور بلندر شعری استدلال کا مقام الگ ہوتا ہے، خطابی دلیل کا مقام الگ ہوتا ہے، برہانی دلیل کا مقام الگ ہوتا ہے. منبر حسینی وہ ہے جہاں برہان و عرفان کی بات ہوتی ہے. یہ اور بات ہے کہ براہین کا بیان ایسا دلاویز ہوتا ہے کہ لوگ اسے خطابت یا شاعری سمجھتے ہیں. قرآن مجید کی شان بھی یہی ہے. قرآن مجید نے ہر جگہ برہان کو قضیے کے ساتھ ساتھ رکھا ہے، جسے کہتے ہیں نا کہ قضایا قیاساتها معها، یہ اس کے دلائل، اس کے قیاسات اسی کے ساتھ ساتھ ہیں. پروردگار عالم نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس ایک معبود کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، جو معبود حی ہے.
اللہ سبحان اللہ توجہ ہے؟ پتھروں کے بت تو وہیں ختم ہو گئے، اوہام کے بت بھی وہیں ختم ہو گئے۔ اس ایک معبود کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے جو حی ہے۔ ترجمے کو اس اسلوب سے بھی دیکھیے گا، اللہ لا الہ الا هو الحی، اور کیا ہے؟ قیوم ہے۔ تو اب حی کی تعریف کیا ہے؟ کیسے حی ہے؟ ایک تعریف تو یہ جو میں نے عرض کیا کہ بایولوجی کے علماء عام طور پہ اس طرح سے تعریف کر دیتے ہیں۔ کچھ سائنسدانوں نے ذرا اور آگے قدم بڑھایا۔ اب میں سائنس کا باقاعدہ طالب علم کبھی تھا، اب تو نہیں ہوں، اب تو میں دینیات کا طالب علم ہوں، لیکن بہرحال حوالہ دے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے تاکہ ہمارے نوجوان جستجو کریں۔ سیکنڈ لا آف تھرموڈائنمکس کے حوالے سے زندگی کی ڈیفینیشن کی بعض سائنسدانوں نے، اور انہوں نے کہا کہ لیونگ تھنگس جو ہیں وہ ہیں دیٹ which avoids the decay in the equilibrium۔ اب جو لوگ تھرموڈائنمکس کا پورا علم رکھتے ہیں، لاز آف تھرموڈائنمکس کا، وہ جانتے ہیں کہ ایکویلیبریم کیا ہے، انٹروپی کیا ہے۔ اسی حساب سے انہوں نے ڈیتھ کی تعریف کی۔ ٹو ڈائی is to submit your body to the entropy of the universe۔ اس ڈیفینیشن سے اس ڈیفینیشن میں کتنا فاصلہ ہو گیا؟ یہ جو دوسری ڈیفینیشن ہے لائف اور ڈیتھ کی، یہ تقریباً قریب ہے اس شعر سے جو میں نے ابھی پڑھا تھا۔ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب، بعینے وہی نہیں ہے، قریب ہے، میں کہہ رہا ہوں۔ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ اب سیکنڈ لا آف تھرموڈائنمکس کیا کہتا ہے؟ ایکویلیبریم کیا ہے؟ انٹروپی کیا ہے؟ کس طریقے سے ذرات کا حرارت کے سبب سے انتشار ہوتا ہے، کس طرح یہ انتشار ایک ہم آہنگ توازن قائم کرتا ہے۔ انتشار کیا ہے؟ توازن کیا ہے؟ انتشار کے باوجود توازن موجود رہتا ہے، بظاہر انتشار ہوتا ہے، بباطن ان میں توازن ہوتا ہے۔ یہ سائنس کہتی ہے، یہ سائنس کہتی ہے۔ جن لوگوں نے تھرموڈائنمکس کے تمام اصول پر غور کیا ہے وہ اس کو جانتے ہیں۔ اور فرمایا آپ نے، یہاں پر میں بس ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا کہ یہاں پر وہ جو ابتدائی تعریف تھی زندگی کی، اس سے یہ تعریف ذرا بلند ہے۔ وہاں چند مظاہر حیات ظاہری کو دیکھ کر لائف کی ڈیفینیشن بیان کی گئی۔ دیکھا گیا کہ زندہ چیزوں میں تغذیے کی خصوصیت ہوتی ہے، یعنی غذا دی جاتی ہے، لی جاتی ہے، یہ خصوصیت دیکھی گئی، چاہے وہ درخت ہی کیوں نہ ہو۔ درخت زمین سے اپنی غذا لیتے ہیں، حیوانات غذا لیتے ہیں، انسان غذا لیتے ہیں، یہ خصوصیت۔ ان میں نشو و نما ہوتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، پہلے چھوٹا ہوتا ہے پھر بڑا ہوتا ہے، درخت پہلے چھوٹا ہوتا ہے پھر بڑا ہوتا ہے۔ یہ ظاہری خصوصیات دیکھ کر لائف کی ایک ڈیفینیشن پرپوز کر دی، ایک تعریف تجویز کر دی۔ یہ دوسری تعریف ذرا بلندتر ہے، ذرا نہیں بلکہ بہت بلندتر ہے۔ اس میں کہا گیا کہ اس کائنات میں جو موجود انتشار اور ہم آہنگی ہے، اس میں جو حرارت کا ایک نظام ہے، حرارت کی بنا پر جو انتشار پیدا ہوتا ہے، اس میں اپنے وجود کو زوال سے بچا لے، تخریب سے بچا لے، ڈیکیز کو اوائڈ کر سکے۔ توجہ ہے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ یعنی یہاں تغذیے کی بات نہیں ہے، یہاں پر بات گروتھ کی نہیں ہے، یہاں بات یہ ہے کہ زندگی وہ شے ہے جو آپ کو زوال سے بچا لے۔ اور اس کے مقابلے میں
اس کے مقابلے میں موت کیا ہے؟ To die is to submit your body to the entropy of the universe. آپ اپنے جسم کو کائنات کے انتشار کے نظام کے حوالے کر دیں، یہ ہے موت. سوال یہ ہے کہ جسم کو حوالے کون کرے گا؟ آپ کس سے کہہ رہے ہیں کہ موت یہ ہے؟ یور باڈی میں باڈی الگ ہے، یو بھی تو ایک چھپا ہوا ہے. یور باڈی اور مائی باڈی، میرا جسم اور آپ کا جسم، جسم الگ ہے، میں الگ ہوں، آپ الگ ہیں، آپ کا جسم الگ ہے. اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو پھر دو سطح پر زندگی کی بحث کرنی پڑے گی. جسم کی زندگی کی بحث الگ ہوگی، روح کی زندگی کی بحث الگ ہوگی. ہر چیز کی لائف ہوتی ہے، ہر چیز کی زندگی ہوتی ہے. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ بدن کی زندگی کی بات کر رہی ہے سائنس، صاحب بدن کی زندگی کی بات نہیں ہو رہی ہے سائنس میں. بدن ہی کی زندگی تک محدود ہے نا. اس علم پر آپ جتنا ناز کریں کم ہے. قرآن مجید نے آپ کے اس مبلغ علم کو ریکگنائز کیا ہے. توجہ رکھیے گا، قرآن مجید بھی کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. یہ وہ ہیں جو ظاہر دنیا کا علم رکھتے ہیں، باطن کی انہیں خبر نہیں ہے. قرآن مجید کی آیت ہے سورہ مبارک ہے روم. سورہ مبارک ہے روم کیا کہہ رہا ہے؟ یہ سائنسداں، یہ حکیم، یہ فلسفی، یہ کون ہے؟ یعلمون، جانتے ہیں. کیا جانتے ہیں؟ ظاہرا من الحیات الدنیا. توجہ ہے؟ علماء دین کو یہ حق نہیں ہے کہ سائنسدانوں کو بس جاہل کہتے ہیں حقارت کے ساتھ. اور سائنسدانوں کو یہ حق نہیں ہے کہ خود کو کل عالم سمجھ لیں. بس جتنا علم ہے اتنا ہم مانتے ہیں. چھلکے کا علم ہے، مغز کا علم نہیں ہے. یہ چھلکے اور مغز کی بات آئی کہاں سے؟ یوں ہی. دیکھیے پہلے آپ لوگ بہت شکایت کرتے تھے کہ میری زبان بہت مشکل ہے. اصل مشکل یہ تھی میری کہ مجھے زبان آتی ہی نہیں تھی. اب دھیرے دھیرے آپ کی مدد سے سیکھ رہا ہوں اردو. تو اب جیسی اردو آپ سکھا رہے ہیں ویسی ہی تو سیکھوں گا. بتائیے، میں قشر کہوں گا تو علماء خوش ہوں گے، آپ کہیں گے کہ یہ کیا لفظ کہہ دیا. چھلکا کہوں گا تو آپ سب سمجھیں گے علماء رومال رکھ لیں گے. جیسی آپ اردو سکھا رہے ہیں میں مجبور ہوں، میں تو آپ کا طالب علم ہوں. یہ چھلکے اور مغز کی بحث بڑی اہم ہے. قرآن مجید میں سورہ مبارکہ آل عمران میں ایک مقام پہ کہا گیا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. بے شک آسمان و زمین کی خلقت میں اور آسمان و زمین میں اور ان کے درمیان پائے جانے والے خلائق میں، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے آنے اور جانے میں، یہ تغیر زمان میں بے شمار نشانیاں ہیں حق سبحانہ و تعالی. کس کے لیے؟ لأولی الالباب، ان کے لیے جو صاحبان لب ہیں. لب یعنی مغز. لب یعنی مغز.
الباب لب کی جمع ہے. اب یہاں مغز لفظ تو لب ہے مگر مراد وہ مغز نہیں ہے جو کاسہ سر میں ہوتا ہے. اسے عام محاورے میں بھی لب نہیں کہتے, عربی میں بھی عام محاورے میں اسے لب نہیں کہتے. لب یعنی عقل. اب عجب اتفاق ہے, شاید آپ کی روح محظوظ ہو اس بات سے, قرآن مجید میں عقل کے متعدد نام آئے ہیں. قرآن مجید میں عقل کے متعدد نام ہیں. کہیں عقل کو کہا گیا لب, کہیں عقل کو کہا گیا عقل, کہیں عقل کو کہا گیا حجر, کہیں عقل کو کہا گیا نہا. ہو گئے نا متعدد نام. عقل کے اتنے نام کیوں ہیں؟ لب عقل کو کہتے ہیں, حجر عقل کو کہتے ہیں, نہا نہیہ عقل کو کہتے ہیں, عقل کو کہتے ہیں. یہ اتنے نام کیوں ہیں عقل کے؟ اور جب آپ شمار کریں گے تو اس طالب علم کا یہ جملہ یاد رکھیے گا کہ قرآن مجید نے عقل کے 5 نام دیے, ان میں سے 4 نام تذکیر کے ساتھ آتے ہیں, 1 تانیث کے ساتھ. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیجئے محمد. اور آگے بڑھیں. اب اس کی تفصیل آج نہیں, بس آگے اشارات کر رہا ہوں تاکہ آپ کی تشنگی آپ کو مجبور کرے قرآن پڑھنے پر. قرآن پڑھیے, قرآن پڑھیے, قرآن کی تلاوت کیجیے, الفاظ قرآن, پھر لفظوں سے معانی تک کا سفر کیجیے, تفسیر سے تعویل تک کا سفر کیجیے. لب پر بحث تھوڑی سی ہو جائے بس. بحث لب پر مقصود نہیں ہے چونکہ بات چھلکے اور مغز کی آ گئی تھی, اس لیے عرض کر رہا ہوں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. جو اولو الالباب ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں. مفسرین نے بحث کی اولو الالباب کون ہے. سادہ طور پہ ترجمہ یہ ہو جائے گا کہ عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. یہ کون سے عقل مند ہیں؟ یہ صاحبان حجر ہیں یا صاحبان نہا ہیں یا صاحبان لب ہیں. لب یعنی مغز. تو بعض حضرات نے سادہ طور پہ ترجمہ کرنے کے بعد یہ تفسیر بیان کی کہ جس کے پاس عقل ہو, مغز ہو, اس کو اولو الالباب میں شمار کیا جائے گا. دوسروں نے کہا نہیں, یہ مراد نہیں ہے کہ آپ کے پاس مغز ہو, آپ کے پاس وہ قوت ہو کہ جس شے پہ نظر پڑے اس کے ظاہر سے گزر کے اس کے باطن کے مغز تک پہنچ جائے. کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی, زمین تا آسمان فرق ہو گیا. جس شے پہ نظر پڑے ظاہر تک محدود نہ رہیں, باطن تک جائیں. اب اگر صرف ظاہر تک علم محدود ہے جسے قرآن مجید کہہ رہا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا, یہ صرف حیات دنیا کے ظاہر کا علم رکھتے ہیں, یعنی یہ اولو الالباب میں نہیں ہیں. علم رکھتے ہیں مگر اولو الالباب میں نہیں ہیں. اور جب اولو الالباب میں نہیں ہے تو آیات کا انکشاف کیسے ہوگا؟ تجلی رب انہیں کیسے نظر آئے گی؟ خوب تحقیق کرتے ہیں یہ. ایٹم کا جگر چیر کے اس کے اندر سے اس کی انرجی نکال سکتے ہیں مگر پھر بھی اولو الالباب میں شمار نہیں ہوں گے. یہ سب ظاہر کائنات کا علم ہے, ظاہر ہستی کا علم ہے. وہ بھی کل ظاہر کا علم نہیں ہے, ظاہر من الحیات الدنیا.
ظاہر دنیا کا تھوڑا سا علم رکھتے ہیں. توجہ ہے، قرآن مجید نفی نہیں کر رہا ہے. حضرت آئنسٹائن کی، حضرت نیوٹن کی، اسٹیفن ہاکنگ صاحب کی، یہ جتنے حضرات ہیں ان کی نفی نہیں کر رہا ہے کہ علم رکھتے ہیں. حضرت ڈارون صاحب علم رکھتے ہیں، یہ سب علم رکھتے ہیں، مگر ظاہر حیات دنیا کا تھوڑا سا علم. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرت ہم غافلون، اور یہ آخرت سے غافل ہیں. ان کا علم ظاہر حجاب اکبر بن گیا. آیت میں اگرچہ آخرت کا کلمہ ہے، مگر عرفان کے صحیفے بتاتے ہیں کہ آخرت کیا ہے؟ باطن دنیا. یعنی اگر ترجمہ یہ کیا جائے کہ انہیں ظاہر کا علم ہے، باطن کا علم نہیں ہے. باطن دنیا ہی آخرت ہے. اب یہ جو تعریفیں آ رہی ہیں یہ سب ظاہری تعریفیں ہیں. یہ ایکویلیبریم اور انٹروپی کے حوالے سے موت و حیات کی تعریف، یہ سب ظاہری تعریف ہے. یہ لا آف تھرمو ڈائنامکس کے حوالے سے تعریف، یہ ظاہری تعریف ہے. لیکن ایک چیز کی طرف توجہ دلا دوں، اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ حیات اس حقیقت کا نام ہے جو زوال سے بچا لے، تو مجھے یہ حقیقت سمجھانا آسان ہو جائے گا کہ میں نے حیات اور حسین کا عنوان کیوں قائم کیا. یہ حسین ہے جس نے اسلام کو زوال سے بچایا. سید الشہداء سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین سبط رسول. حیات وہی سمجھائیں گے. یہ جسم کا پامال ہو جانا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، یہ موت نہیں ہے. ان کی حیات دیکھو، تمام آثار حیات محفوظ ہیں. ابھی مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، توجہ رکھیے گا، ابھی کچھ دور تک سفر جاری رہے گا گفتگو. ہم ظاہری علم رکھنے والے ہم یہی کہتے ہیں کہ زندگی کی علامت کیا ہے؟ تغذیہ. زندگی کی علامت کیا ہے؟ گروتھ. زندگی کی علامت کیا ہے؟ بقا، زوال سے بچ جانا. اصل میں زندگی وہ شے ہے جو نابودی سے بچا لیتی ہے. اسلام کو نابود ہونے سے امام نے بچا لیا، مسلمان کو نابود ہونے سے بچا لیا. حقیقت ختم نبوت کو خدا نہ کردہ زوال آ جاتا اگر حسین نہ ہوتے. روئے زمین پر کوئی کلمہ پڑھنے والا نہ ہوتا اگر حسین نہ ہوتے. ملائکہ بے شک تسبیح و تحلیل و تمجید کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، وہ الگ بات ہے. وہ طاعت کرتے ہیں، طاعت کرتے رہیں گے. کروبین طاعت میں مشغول ہیں، مشغول رہیں گے ہمیشہ. مگر اس روئے زمین پر، اس عالم ظاہر میں، اس عالم مادی میں جو اسلام زندہ ہے، جو انسانیت زندہ ہے، وہ اس جان محمد کی قربانیوں سے زندہ ہے. یہ بات بہت سامنے کی ہے، مگر اسے بار بار دہراتے رہیے، اس لیے کہ دنیا
غافل ہے، وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ۔ اور جو لوگ صرف دنیا طلب ہوتے ہیں، ان کو بھی قرآن مجید نے بڑا لطیف محاورہ استعمال کیا ہے، وہ بھی ان کے علم کے حوالے سے۔ لوگ اپنے علم پہ نازا ہوتے ہیں نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ مبارکہ نجم میں اپنے حبیب سے کہا کہ اے حبیب، یہ ہماری بات نہیں سنتے، ہمارا ذکر نہیں کرتے، آپ کی اطاعت نہیں کرتے، آپ کی بات نہیں سنتے، چھوڑ دیجئے انہیں، اپنا رخ موڑ لیجئے ان کی طرف سے، اپنی چشم کرم ان کی طرف سے ہٹا لیجئے۔ ذالک مبلغہم من العلم، کیا محاورہ دیا ہے قرآن مجید میں، ارے ان کا مبلغ علم بس یہی ہے، یہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، یہ محمد کو پہچانتے نہیں، یہ رب محمد کو پہچانتے نہیں، ان کے لیے دنیا ہی سب کچھ ہے، ان کے لیے تخت ہی سب کچھ ہے، ان کے لیے تاج ہی سب کچھ ہے، ان کے لیے خزانہ ہی سب کچھ ہے، ان کے لیے دربار ہی سب کچھ ہے، یہ جانتے نہیں اللہ کیا ہے، محمد کیا ہے، علی کیا ہے، سب کچھ ہے، یہ جانتے نہیں اللہ کیا ہے، محمد کیا ہے، علی کیا ہے۔ ذالک مبلغہم من العلم، یہ ان کا مبلغ علم ہے، ان کا مبلغ علم یہی ہے۔ اب اس مبلغ علم کو کی کیا تحقیر ہوئی ہے، ذالک مبلغہم من العلم، قرآن کا کلمہ ہے، چھوڑ دیجئے انہیں، اپنی چشم کرم ان کی طرف سے ہٹا لیجئے۔ اللہ اکبر، خدا نہ کرے کسی کی طرف سے مصطفیٰ کی چشم کرم ہٹا، اللہ اکبر، مگر پیغمبر کو خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان کی طرف سے آپ رخ موڑ لیجئے، اللہ اکبر، اور خدا حکم دے اور پیغمبر نہ کریں یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے توجہ رہے، کہیں ایسی کوئی بات نہ ہو جائے کہ مصطفیٰ اس جان رحمت کی چشم کرم ہماری طرف سے ہٹ جائے۔ بہت اہم بحثیں ہیں، بہت اہم بحثیں، اور پیغمبر کی چشم کرم کس کس کی طرف سے ہٹ سکتی ہے؟ یہ محرم اسی لیے تو آتا ہے، یہ سمجھانے کے لیے۔ اللہ نے کہا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روک دے رک جاؤ۔ پیغمبر نے کیا کیا دیا، کیا کیا پہچانوایا؟ پیغمبر جب کچھ دیں، اچھا آپ اپنی زندگی کے روزمرہ میں دیکھیے، کوئی بزرگ، کوئی باپ، کوئی دادا، کوئی نانا، کوئی بڑا بھائی، کوئی بزرگ اپنے خرد کو محبت سے، شفقت سے، اسباب کرم، از راہ فیض، از راہ لطف کچھ دے رہا ہو، عطا کر رہا ہو، اور لینے والا از راہ تکبر یا از راہ جہالت نہ لے، کیا گزرتی ہے، کیا خاطر شکنی ہوتی ہے، کیا دل ٹوٹتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی روزمرہ آپ اپنے گھروں کی مثالیں یاد رکھیے، خاندانوں میں، گھروں میں۔ اب گھروں کی تہذیب بھی تو جدید دنیا میں انٹراپی کا شکار ہو گئی ہے، انتشار کا شکار ہو گئی ہے، اور یہ انٹراپی اس منزل تک پہنچی نہیں کہ جہاں ایکویلیبریم قائم ہو سکے۔ تو نتیجہ کیا ہے کہ اب وہ جس شفقت سے، جس مہر سے، جس محبت سے داد و ستد کا سلسلہ ہوتا تھا، وہ از راہ کرم اور از راہ لطف، تو یہ محاورے ہی اب بے معنی ہو گئے ہیں جدید معاشرے میں۔ اب سوائے از راہ غرض کے اور کچھ نہیں رہ گیا۔ از راہ لطف، از راہ کرم، از راہ محبت، یہ سب قدیم کلچر کی ڈکشنری میں ملے گا۔ جدید کلچر میں از راہ کرم، از راہ لطف، از راہ محبت، اسباب ادب کچھ نہیں ہے، از راہ غرض۔ یہ المیہ ہے نا، گھر گھر کا المیہ ہے نا،
گھر گھر کا عالمیہ ہے. لیکن بہرحال میں یاد دلا دوں کہ پھر بھی زندگی ہوتی ہے. زندگی فی الحقیقت تجلی ہے حضرت حق سبحانہ و تعالی ہے. تجلی ہے، لطف ہے پروردگار کا. یہ جو کچھ بھی زندگی، جیسی بھی زندگی ہمارے درمیان ہے، کس کی تجلی ہے؟ ہم بول رہے ہیں کس کی تجلی ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کس کی تجلی ہے؟ ہم محسوس کر رہے ہیں کس کی تجلی ہے؟ ہمارے درمیان جو بھی رشتے ہیں کس کی تجلی ہے؟ پوری زندگی کا جو نظام قائم ہے، چاہے وہ مادی نظام ہو، وہ بھی کس کی تجلی ہے؟ تجلی حق ہے نا. تو بہرحال یہ کہیں نہ کہیں زندگی کے تجربے ہر ایک کو ہوتے ہیں. جب کوئی بزرگ، جب کوئی محبت کرنے والا صرف محبت کی بنا پر کچھ دے، صرف بر بنائے غرض نہیں. یاد رکھیے گا، اللہ سبحانہ و تعالی کی عطا بر بنائے غرض نہیں، صرف بر بنائے لطف ہے. اللہ کی کوئی عطا بر بنائے غرض ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے زمین بنائی غرض کی بنا پر، آسمان بنائے غرض کی بنا پر. زمین و آسمان کے درمیان جتنی خلقت ہے سب غرض کی بنا پر ہے. سب از راہ لطف، سب از باب فیض. اس کا لطف ہے اور اس کا فیض. جو کچھ وہ عطا کرتا ہے از راہ کرم. اس کا رسول جو کچھ دیتا ہے وہ از راہ کرم. تو جب از راہ کرم دیا جا رہا ہے اور لینے والا نہ لے، اب کچھ کہنے کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے ابھی اتنی فراستیں اور ذہانتیں باقی ہیں جو اس فراغ کو پر کر لیں گی. یہ جو ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. جب ایک بلند تر صلوات پڑھیں. گھروں کو بچائیے ٹوٹنے سے، گھروں کو. زندگی خود سانس لیتے رہنے کا نام نہیں ہے. رگڑ رگڑ کے، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے تنہا سانس لیتے رہنے کا نام زندگی نہیں ہے. کبھی کبھی اس کا نام بھی زندگی ہوتا ہے کہ کوئی چپ ہو جائے اور سب سانس لینے لگے. تنہا خود بولتے رہنے کا نام زندگی نہیں ہے. کبھی ہوتا ہے ہم خاموش ہو جائیں دوسرے بولنے لگیں، ہم خاموش ہو جائیں یہ بچے بولنے لگیں. ہم تب تک بولیں جب تک ہمارے بولنے سے بچے بولنا سیکھ لیں. جب بچے بولنا سیکھ لیں تو ہمیں خاموش ہو جانا ہی بہتر ہے. پہلے بولنا بھی لطف تھا، پھر خاموش ہو جانا بھی لطف ہے. یہی جینے کی قدریں ہیں، یہی جینے کی تہذیب ہے. الہی تہذیب، توحیدی تہذیب. توجہ ہے؟ تو گھروں کو بکھرنے سے بچائیں گے کیسے؟ مال شناس نگاہ سے نہیں، محبت شناس نگاہ. محبت شناس نگاہ سے. محبت سے کوئی عطا کرے لو، محبت سے کوئی کچھ سکھائے سیکھو، محبت سے کوئی کچھ منع کرے مان جاؤ. گھروں کی تہذیب. بزرگ منع کرتے ہیں بچوں کو، کس لیے منع کرتے ہیں؟ بچوں کی سمجھ میں نہیں آتا، بچوں کی سمجھ میں نہیں آتا. افسوس تو ان بچوں پہ ہوتا ہے جو پیر نابالغ کے مصداق ہو جاتے ہیں. ارے بھائی ایک زمانہ ہوتا ہے بچپن کا نا، وہ پہلی مجلس میں کہیں مثال آ گئی تھی زبان پر کہ بچوں کو جو کچھ ملتا ہے
منہ میں رکھ لیتے ہیں. پتھر چمکتا ہوا ملے تو منہ میں رکھ لیتے ہیں, انگارہ ملے تو منہ میں رکھ لیتے ہیں. لیکن بڑے ہونے کے بعد یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے. اور میں نے مثال دی تھی کہ بچے جو ہیں وہ نالین بھی اٹھا کے منہ میں رکھ لیتے ہیں. بڑے جو ہیں سب کچھ ہڑپ کر لیتے ہیں تو پھر معاشرہ خود انہیں نالین کھلانے لگتا ہے. بس بچے بوڑھے بچے بوڑھے میں اتنا فرق ہوتا ہے کہ بچہ نالین خود سے کھاتا ہے تو اس سے چھین لیتے ہیں, اور بوڑھے کو جب وہ سب کچھ کھا لیتا ہے تو پھر نالین رسید کرنی پڑتی ہے. اس لیے صرف کھانے کی عادت نہیں ہونی چاہیے. بہرحال گھروں میں جو تہذیب ہے وہ تہذیب جو فطرت کی تہذیب ہے, فطرت توحید کی تہذیب ہے. قرآن مجید کے تمام احکام اسی تہذیب سے ہم آہنگ ہیں. ماں باپ بچوں کو سمجھاتے ہیں, جب سمجھائیں سمجھ لو محبت سے. ہاں ماں باپ جو ہیں وہ خاطی ہیں, خاکی ہیں, گناہگار ہیں. کہیں خدا نہ خواستہ ماں باپ خود غرض ہوں تو قرآن مجید نے وہ حدود مقرر کر دیے ہیں کہ ماں باپ کی اطاعت اور احترام لازم ہے, مگر کہاں تک؟ اگر یہ خدا کی نافرمانی کا حکم دیں تو پھر ان کی اطاعت ساقط ہے, پھر وہاں ان کی اطاعت نہیں ہوگی. توجہ ہے, تو حد مقرر کر دی شریعت نے. نبی اللہ رسول اللہ حق کا پیغامبر جو ہوتا ہے, ظاہر ہے چونکہ وہ حق ہی کا پیغامبر ہے اور معصوم ہے, اس لیے وہاں یہ شرط ممکن نہیں ہے. چونکہ ذہن بشری عادی ہے کہ جو اپنے فائدے کی بات ہے وہ قبول کرتا ہے, جو فائدے کی نہیں ہے اسے قبول نہیں کرتا. اسی لیے حکم دینا پڑا کہ نبی کے ساتھ یہ معاملہ نہ رکھنا, نبی جو دے لے لو. چیز سے روک دے, رک جاؤ, باز آ جاؤ. اس لیے کہ نبی ہمارا بھیجا ہوا نبی ہے, تم نے الیکشن سے تھوڑی نبی بنایا ہے. نبی نہ الیکشن سے بنا ہے, نہ سلیکشن سے, نہ نامینیشن سے, نہ قہر سے, نہ غلبے سے. نبی دہشت گردی سے نبی نہیں بنا, رحمت سے نبی بنا ہے. نبی جو دے لے لو, اس کی عطا ہماری عطا ہے. یہ جس سے باز رکھے باز رہو, اس کا روکنا ہمارا روکنا ہے. جو دیں بولے, توجہ ہے. جو شان حق سبحانہ و تعالیٰ کے عطا کی ہے کہ وہ غرض کی بنا پہ نہیں دیتا, وہی شان اس کے پیغمبر کی. پیغمبر کی غرض نہیں ہے, یہ دنیاوی سوچ ہے کہ ہم بن گئے ہیں آج پریزیڈنٹ تو کل ہمارا بیٹا ہی بنے, بیٹا نصیب نہیں ہے تو داماد بنے. یہ دنیا کی سوچ ہے. نبی اللہ کے بارے میں یہ نہ سوچنا کہ وہ بھائی کو یا داماد کو جانشین بنا رہا ہے. جانشینی کی کا سبب رشتہ نہیں, امر حق ہے. رشتہ سبب نہیں, امر حق. صلوات پڑھ دیجئے محمد.
امر حق. اللہ سبحانہ و تعالی جو کہے گا وہی پیغمبر کریں گے، اور وہ بے نیاز ہے، وہ کسی غرض کی بنیاد پہ عطا نہیں کرتا. رسول بھی بے نیاز ہیں، کسی غرض کی بنیاد پہ عطا نہیں کرتے. اور جو رسول کے برحق جانشین ہوتے ہیں وہ بھی بے نیاز ہوتے ہیں. غرض تو ہوتی ہی نہیں. تمہیں غرض ہو تو بیعت کرو، ہم بیعت لینے چھوڑی جائیں گے. تمہیں غرض ہو بیعت کرو، پہچانوا دیں گے. اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے اپنی ذات پہچانوا دی ہر سطح پر. فطرت میں خدا شناسی رکھ دی، عقل کو خدا شناس بنایا، عقل ظاہر یعنی نبی بھیج کر اپنی ذات کو پہچانوایا، مگر تکوینی طور پر سجدے پر مجبور نہیں کیا. تم نے پہچان لیا ہے نا، اب سعادت مندی ہے. سجدہ کرنا ہو تو کرو، نہ کرنا ہو تو ہم تمہارے سجدوں کے نیاز مند نہیں ہیں. نہ تمہارے سجدوں کے نیاز مند ہیں، نہ تمہاری قربانیوں کے نیاز مند. جو شان حق کی ہے وہی اس کے اولیاء کی ہوتی ہے. تم پہچانتے ہو نا ہم سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں ہے. تم جانتے ہو نا ہم سے زیادہ شجاع کوئی نہیں ہے. تم جانتے ہو نا ہم سے زیادہ عادل کوئی نہیں ہے. چاہو تو بیعت کرو، نہ چاہو تو نہ کرو. ہم سے یہ توقع نہ رکھنا کہ ہم بیعت مانگنے آئیں گے. ہم بے نیاز کے نمائندے ہیں. مانگنا تمہاری قسمت ہے، عطا کرنا ہمارا وجود. ہمارا جود، ہمارا وجود، ہمارا پورا، ہماری پوری ہستی عطا ہی عطا. مانگنا تو تمہاری قسمت ہے، مانگنا تمہارا مقدر ہے. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ کا رسول، اللہ کا نمائندہ غرض کی بنا پہ کچھ عطا نہیں کرتا. علم دیتا ہے بے غرض. ہمارے یہاں کیا ہے، ارے یونیورسٹی میں پروفیسر صاحبان ہوتے ہیں، کوئی ریسرچ اسٹوڈنٹ، پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ، اسے کیا کیا خدمتیں لیتے ہیں پروفیسر صاحبان. اللہ اکبر. غیر اخلاقی سلوک کی حد ہو جاتی ہے. یہ استادوں کا تذکرہ ہے، یہ ان کا تذکرہ ہے کہ جن کی ذمہ داری ہے معاشرے کو تربیت یافتہ اور مہذب بنانا، جن کی ذمہ داری ہے بے غرض و بے لوث کردار پروان چڑھانا. وہ جو عام طور پہ پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ جانتے ہیں کہ تھیسس کمپلیٹ کرنے میں اور پھر ڈگری لینے میں اور کیا کیا خوشامدیں اور خدمتیں کرنی پڑتی ہیں پروفیسر صاحب کی، ان کی بیوی کی، ان کے بچوں کی. نوکروں کی طرح خدمت. سپروائزر صاحب ہیں، گائیڈ ہیں، ریسرچ گائیڈ ہیں، پروفیسر یونیورسٹی سے تنخواہ پا رہے ہیں، سب کچھ ہے، مگر کیا کیا خدمتیں لیتے ہیں. توجہ ہے. لیکن جو ادھر کا نمائندہ ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے، ارے تم نے تخت لے لیا، تاج لے لیا، حکومت لے لی، خزانہ لے لی، پھر بھی جب پوچھو گے تو جواب ہم ہی دیں گے.
اقتدار آئے اسی وقت کہتے کہ تخت سے اترو، تخت پر بیٹھوں گا تو جواب دوں گا۔ یہ رویہ کبھی اختیار نہیں کیا، مسکرا کے جواب دیتے رہے تاکہ فرق واضح ہو جائے فقیر میں اور امیر میں۔ امیر ہوتا ہے، امیر ہوتا ہے، تخت پر ہو تو امیر ہوتا ہے، بوریے پہ ہو تو امیر ہوتا ہے، گھر میں ہو تو امیر ہوتا ہے، دربار میں ہو تو امیر ہوتا ہے۔ وہ فقیر ہے جو کسی کے سہارے سے امیر بنے۔ امیر سو رہا ہو تو امیر ہوتا ہے، جاگ رہا ہو تو امیر ہوتا ہے۔ امیر ہوتا ہے، امام ہوتا ہے، امیر ہوتا ہے، رسول ہوتا ہے، کیونکہ حق کا نمائندہ ہوتا ہے، مظہر اسماء خدا ہوتا ہے، مظہر کلمہ الحی ہوتا ہے۔ حی کون ہے؟ جو وجود کو بکھرنے سے اور زوال سے بچا لے۔ یہ امام کی ذات ہوتی ہے جو کائنات کو قائم رکھتی ہے۔ آج بھی اگر یہ کائنات قائم ہے تو کوئی قائم ہے، اس لیے قائم ہے۔ وہ حی ہے اور وہ مظہر کلمہ حی ہے۔ وہ جو ایک مظہر کلمہ حی ہے، وہ جو واسطہ فیض الحی ہے، کیونکہ وہ ہے تو ساری ہستی حی ہے۔ جو کچھ بھی زندگی کی رونقیں ہیں یہ اس واسطہ فیض الحی القیوم کے سبب سے۔ وقت تو ختم ہو گیا، اگر ایک جملہ عرض کروں، کہتے ہیں کہ آج اتوار ہے۔ اب پہلے ہم لوگ ممبر سے لفظ اتوار بھی نہیں کہتے تھے، ہمارے بزرگ لفظ اتوار نہیں کہتے۔ یہ ات اور وار کہاں سے آ گیا؟ ہم ایسے پوچھے وار نہیں کیا کرتے۔ بہرحال آج جو بھی دن ہے آپ کے لیے تعطیل کا دن ہے، عمومی کاروبار کے لیے تعطیل کا دن ہے، عقل کی تعطیل کا دن نہیں ہے، دل کی تعطیل کا دن نہیں ہے، ایمان کی تعطیل کا دن نہیں ہے۔ دنیا کے کاروبار میں تعطیل ہو جائے تو پھر ایمان کے کاروبار میں فروغ ہوتا ہے۔ بس ایک دو جملہ عرض کروں گا، خدا آپ کے جوش کو پرفروغ رکھے۔ بس ایک دو جملہ، اس سے زیادہ طاقت بھی نہیں ہے، اس سے زیادہ طاقت بھی نہیں ہے۔ حیات کیا صفت ہے؟ آپ کی ظاہری تعریف ہی کی بنیاد پر، جو سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس کی بنیاد پر لائف کی ڈیفینیشن اور ڈیتھ کی ڈیفینیشن عرض کی، میں نے صرف اشارہ کیا، اس لیے کہ ظاہر سائنس کی کلاس تو ہے نہیں، میں نے اشارہ کیا اور اس سے جو نتیجہ سامنے آیا وہ میں نے گزارش کی کہ جو اس کائنات میں کائنات کے ظاہری حرارتی انتشار سے بچا لے وہ ہے الحی، زوال سے بچا لے وہ ہے الحی۔ غور فرمایا آپ نے؟ اور یہ اللہ سبحانہ و تعالی کے اسماء گرامی کے مظاہر ہوتے ہیں کہ جن کی بنا پر یہ کائنات قائم و دائم رہتی ہے، کیونکہ واسطہ فیضان رب ہوتے ہیں یہ،
اور صرف ظاہری دنیا تک نہیں، بس 2 فقرے کہوں گا، اس سے زیادہ نہیں۔ ابھی تک ظاہری دنیا کی بات ہو رہی ہے نا، میں نے کہا تھا کہ یہاں ہم لوگ انسانی معاشرہ، یہ زمینی معاشرہ، یہ زمانی معاشرہ، یہ جو ہے زوال سے بچ جاتا ہے اگر وابستہ بے امام ہو جائے، اگر وابستہ بے رسول ہو، واسطہ فیض الہی سے وابستہ ہو جائیں، اگر واقعاً اسم مبارک الحی سے وابستہ ہو جائیں تو یہ کائنات باقی رہتی ہے، ہماری فنا بقا سے بدل جاتی ہے۔ بات یہیں تک نہیں رہتی، بات اس سے آگے کی ہے۔ ملائکہ کی بات کل بھی ہو رہی تھی، آج بھی میں عرض کروں بس ایک جملہ۔ حضرت حبیب ابن مظاہر، حسین کا دوست، لیکن عام طور پر میں بہت خیال رہتا ہے مجھے کہ یہ معصومین کے اسماء گرامی بغیر ان کے ضروری احترام کے نہیں لیتا، مگر کہیں کہیں تمام ظاہری القاب چھوٹے پڑ جاتے ہیں۔ یہ نام تنہا ایسی تجلی رکھتا ہے، حسین علیہ السلام، جناب امام حسین کے بچپن کے دوست حضرت حبیب بن مظاہر نے ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام سے پوچھا، امام حسین علیہ السلام کا جملہ ہے، فرمایا ایو شیئن کنتم قبل ان یخلق اللہ آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے آپ کیا تھے؟ سنو، معرفت کے دروازے پہ کون کس سے پوچھ رہا ہے؟ آدم علیہ السلام سے پہلے آپ کیا تھے؟ کون کس سے پوچھ رہا ہے؟ اور جناب امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا ہے، فرمایا ہے، اب دیکھیے یہ حدیث میں نے پڑھ دیا آپ کے سامنے، اب کتنے سوالات ہوں گے؟ ٹائم اسپیس کی فلسفی کیا ہے؟ یہ پاسبل کیسے ہے کہ آدم علیہ السلام کی نسل میں ہونے والے امام حسین آدم علیہ السلام سے پہلے بھی ہوں؟ اگر یہ سب سوال کرنے ہیں نا تو ہمارے ساتھ فزکس کی کلاس میں بیٹھیے گا چل کے، اور ہم سمجھائیں گے۔ اتنی فزکس اور اتنی میتھمیٹکس ہمیں آتی ہے، غرور کا جملہ نہیں کہہ رہا ہوں، عاجزی سے طالب علمانہ جملہ کہہ رہا ہوں۔ لیکن اس وقت یہ جملہ سن لیجئے کہ معصوم نے جواب دیا، معصوم نے کہا، امام حسین نے کہا، کننا اشباح نور ندور حول عرش الرحمن نعلم الملائکۃ التسبیح والتہلیل والتحمید، ہم آدم سے پہلے پیکر نور تھے، عرش رحمان کا طواف کیا کرتے تھے اور ملائکہ کو سکھاتے رہتے تھے سبحان اللہ کیسے کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ کیسے کہتے ہیں، الحمدللہ کیسے کہتے ہیں، صلوات پڑھتے محمد۔ یہ دنیا بھی انہی کی ذات سے قائم ہے، وہ دنیا بھی انہی کی ذات سے قائم ہے، یہ ہے مظہر الحی، یہ ہے مظہر الحی۔ اور بس اسی لیے جب مکے مدینے سے روانہ ہو رہے تھے تو یہ روایت بھی سن لیں، 2 حضرات آ گئے اور آنے کے بعد کہا کہ فرزند رسول کہاں جا رہے ہیں؟ کوفے کے لوگ بے وفا ہیں، سنیے گا پھر روایت سے روایت کو مربوط رکھیے۔ امام نے فرمایا تم ہمیں ان کی بے وفائی کی اطلاع دے رہے ہو،
آسمان کی طرف دیکھا اور ان دونوں سے کہا ذرا دیکھو آسمان کی طرف. انہوں نے دیکھا آسمان کے دریچے کھلے. اب لوگ پوچھیں گے یہ دریچے مولانا یہ 21ویں صدی میں آپ آسمان کے دریچوں کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں ہاں، اس زبان کو بھی سیکھیے. ہر علم و فن کی زبان ہوتی ہے. آسمان کے دریچے کھلتے ہوئے نظر آئے اور دیکھا ملائکہ کی فوج آ رہی. اتنی فوج کہ زمین سے آسمان تک فوج ہی فوج تھی. اس کے بعد سید الشہداء علیہ السلام نے فرمایا اگر میں چاہوں تو اس فوج کے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہوں، مگر مجھے جنگ مقصود نہیں ہے، قربان ہو جانا مقصود ہے. یہ ہے حسین. بس گفتگو تمام ہے. گفتگو تمام ہے. ان سے بھی یہ کہا مجھے معلوم ہے، مجھے وہ نشیب معلوم ہے جہاں میرا سر جدا کیا جائے. میں اپنے قاتل کو پہچانتا ہوں، مجھے قتل کون کرے. میرے بچے کون کون قتل ہوں گے میں جانتا ہوں. میرے بیٹے علی ابن الحسین زین العابدین کے علاوہ کوئی نہیں بچے گا، یہ مجھے معلوم ہے. اس علم کے ساتھ کربلا جا رہا ہوں. اس کا نام ہے حسین. دنیا سمجھے حسین کون ہے. اس علم کے ساتھ جا رہے ہیں. وہ پیکر نور اس علم کے ساتھ جا رہا ہے. اس لیے ایک ایک منزل کی خبر ہے، ایک ایک گام کی خبر ہے، ایک ایک واقعے کی خبر ہے. یہ باتیں نہیں سمجھ میں آ سکتی، عقول عامہ نہیں سمجھ سکتے، ظاہر بھی نگاہیں نہیں سمجھ سکتی. مگر کوئی نہیں سمجھ سکتا تو ہم کب تک خاموش رہیں، ہم بیان بھی نہ کریں. بہت سی چیزیں ہم آپ نہیں سمجھ سکتے، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں. کائنات کی ظاہری کائنات کے تمام اسرار جانتے ہیں، سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے نا. سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو سمجھنے کی کوشش تو کیجئے. حسین کو سمجھنے کی کوشش تو کیجئے. کب تک یزید پرست رہیں گے؟ آج آپ کی سروں پہ تلواریں بنو امیہ کی نہیں لٹک رہی ہیں. اب حسین کو سمجھنے کی کوشش تو کیجئے. آج کفار و مشرکین قریش کا جبر و استبداد نہیں ہے، اب تو محمد کو پہچاننے کی کوشش کیجئے. اور اب تو اس رشتے کو پہچاننے کی کوشش کیجئے جس رشتے کی طرف پیغمبر نے کہا تھا حسین منی وانا من حسین. اس رشتے کو پہچاننے کی کوشش کیجئے. صرف حدیث دہراتے نہ رہیے، حدیث کی گہرائی میں اتریے، عمق الفاظ میں اتریے. یہ حسین ہیں، باخبر ہیں اور قربان گاہ کی طرف جا رہے ہیں. باخبر ہیں اور قربان گاہ کی طرف جا رہے ہیں. انہیں معلوم ہے کہاں پر کون ملے گا. اتنے بڑے لشکر کو چھوڑ کے آئے ہیں تو یہ چھوٹا سا 1000 کا لشکر ان کی نگاہ میں کیا ہے، یا 30,000 کا لشکر ان کی نگاہ میں کیا ہے. لیکن 1000 کا لشکر کربلا پہنچنے سے ذرا 1-2 منزل پہلے جب ملا ہے تو اسی لیے تو یہ نہیں پوچھا امام نے کہ کس لیے آئے ہو. جب وہ لشکر ملا کربلا پہنچنے سے پہلے، ہور کا لشکر، ہور کا رسالہ، تو اپنے اصحاب سے، اپنے جانثاروں سے کہا یہ سب پیاسے ہی نے پانی. قاتل سپاہ کو پانی پلانے والا حسین. بیٹا کس کا ہے؟ بیٹا کس کا ہے؟ حسین. حسین ابن علی اس کا بیٹا ہے جس نے اپنے قاتل کو دودھ کا شربت پلایا. یہ کوئی مبالغہ ہے؟ تاریخ میں نہیں ہے یہ سب، تاریخ میں نہیں ہے، تاریخ میں ہے نا. اس کا بیٹا ہے. سید الشہداء نے کہا ان سب کو پانی پلا دو. ان کے گھوڑے اتنے پیاسے تھے کہ پیاس کی شدت سے گھوڑوں کی زبانیں نکلی ہوئی تھیں. امام نے گھوڑوں کو بھی سیراب کیا.
ایک شخص ہے جس کا نام ہے علی ابن طحان محاربی. یہ شخص کہتا ہے میں اتنا پیاسا تھا، پیاس کی شدت سے آنکھوں میں ایسی دھند تھی کہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، نہ نظر آ رہا تھا نہ جملے سمجھ میں آ رہے تھے. جب امام کے چاہنے والے پانی پلانے کے لیے وہ ناقہ لے کر آئے جس پر مشقیں تھیں تو میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. امام نے جو کچھ فرمایا میں سمجھ نہیں سکا اور پانی زمین پر بہتا رہا. تو میں نے دیکھا امام ازراہ لطف، ازراہ کرم، ازراہ محبت، ازراہ شفقت الہیہ آگے بڑھے. اٹھے. کون اٹھا؟ حسین. آگے آئے اور اپنا چلو اس طرح لگا کر اس کو پانی پلایا. بس مجلس تمام ہو چکی، وقت کافی گزر گیا. میں دست ادب جوڑ کر یہ کہنے پہ مجبور ہوں آقا آج آپ جس لشکر کو پانی پلا رہے ہیں کربلا پہنچتے ہی یہ لشکر دریا کے کنارے خیمے نہیں لگانے دے گا. 7 محرم سے پانی بند ہو جائے گا. آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے العطش العطش کی آواز بلند کریں گے. کوئی ایک قطرہ پانی دینے کا روادار نہیں ہوگا. حسین کا جواب یہی ہوگا نا، ارے میں بے نیاز کا نمائندہ ہوں، مجھے ان سے کوئی غرض نہیں ہے، مجھے ان سے کوئی غرض نہیں. اگر ایک بھی ہدایت پا جائے تو دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. اور حسین الحی کے نمائندے، الحی کے مظہر، اپنے اس مقصد میں کامیاب ہیں. پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو سرکار سید الشہداء کے فیضان سے فیضیاب ہونے کی توفیق دے. پروردگار ہمارے اشک اعضاء کو قبول فرما. پروردگار اس آزادار معاشرے کو اپنی خاص حفظ و امان میں رکھ. پروردگار ہمارے سینوں میں چراغ توحید روشن کر. پروردگار ہمیں تیرے اسماء مبارکہ کی تجلیاں نصیب رہیں. پروردگار تجھے تیرے اسم گرامی الحی القیوم کا واسطہ ہے، اس معاشرے کو روحانی طور پر زندہ بنا. پروردگار معبود اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم